درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیز دوستو، بزرگوں، اہل محلہ، طلباء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر ہو رہا تھا اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی اور جامع گفتگو کی ایک ترتیب ہم نے اللہ کے فضل سے بنائی ہوئی ہے۔ پچھلے سے پچھلے جمعہ کو چونکہ شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے جانے کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو اس حوالے سے اسلام میں تجارت کے جو اصول ہے اس پر بات ہوئی تھی۔ وہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی، پچھلے جمعہ چونکہ طبیعت ناساز تھی میں حاضر نہ ہو سکا، لہذا پچھلے سے پچھلے جمعہ میں تو ہم نے کسب حلال کی فضیلت بیان کی تھی، حلال رزق کی فضیلت بیان کی تھی، اور اس پر ایک اپنی طاقت کے مطابق ایک جامع گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے ہم نماز کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت کو ایک عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے لیے کمانا، ماں باپ کے لیے کمانا، بیوی کے لیے کمانا، گھر والوں کے لیے کمانا اور ان پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور خرچ کرنا صدقہ ہے۔ یہ جائز حلال کام دھندہ کرنا، جائز حلال نوکری کرنا، کاروبار کرنا، یہ باعث ثواب ہے، یہ دین کا حصہ ہے، دین سے ہٹ کر کوئی نرالی چیز نہیں ہے۔ جس نے آپ کو یہ سمجھایا کہ دین کا مطلب یہ ہے، یا مولوی کا مطلب یہ ہے، یا داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ بس اب گھر میں لیٹ جاؤ، خود بخود بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ لگے گا، خود بخود نوٹ آپ کے گھر میں آئیں گے، آپ کی جیب میں آئیں گے، یہ آپ کو غلط سمجھائے، دین یہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آج کے جمعہ میں ہم اسلام میں تجارت کے کیا بنیادی اصول ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہم کاروبار میں، نوکری میں، کام دھندے میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں، اس پر میں چند مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نوکری کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے، خاص کر اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لیں۔ نیت یہ نہ ہو کہ مجھے اللہ پیسہ دے گا تو میں لوگوں کو دکھلاؤں گا، میں اتراؤں گا، لوگ مجھے سیٹھ صاحب کہیں گے، لوگ مجھے چودھری صاحب کہیں گے، لوگ مجھے خان کہیں گے، لوگ مجھے وڈیرا کہیں گے، میں پیسے کے بلبوتے پر ہر ناجائز کام کو جائز کروں گا، حلال کا حرام کام کو حلال کروں گا، ظلم و ستم کروں گا، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کروں گا، جن لوگوں کے ساتھ میری نہیں لگتی ان پر بدماشی کروں گا، لوگ مجھے کہیں گے بڑے مال والا ہے، میرا بڑا نام ہوگا، میں لوگوں کو پیسے دوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے بڑا سیٹ ہے، بڑا پیسے والا ہے۔ نہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ یہ کام دھندہ، یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ 2 وقت کی روٹی مل جائے، اور یہ ہے کہ تیرے راستے میں خرچ کر سکوں، یہ نیت ہو پہلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہے۔ آپ جیسی نیت رکھیں گے اللہ اس کے مطابق فیصلے کرے گا۔ اگر نیت ظلم و ستم کی ہو، بے شک اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا کرے گا، اور اگر نیت بھلی ہو، نیت اچھی ہو، تو اللہ اس اچھی نیت اور بھلی نیت کی وجہ سے اس کام میں خیر ڈال دے گا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہمارے بہت بڑے محدث گزرے، سیاہ ستہ کی جو کتاب ہے اس میں ایک سنن ابی داؤد انہی کی کتاب ہے۔
وہ فرماتے کہ میں نے 4000 حدیثوں میں 4000 صحیح حدیثوں میں 4 ایسی حدیثیں تلاش کی ہیں جس پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ یہ بات خود حافظ الحدیث کہہ رہے، جو حدیثوں کا حافظ ہے، جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی حدیث ہے، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ 4000 حدیثیں میرے سامنے نبی اکرم کی صحیح حدیثیں، لیکن ان میں سے 4 حدیثیں ایسی ہیں جس پر پورے دین کی بنیاد ہے۔ وہ اگر کوئی اپنا لے تو گویا پورا دین اپنا لیا۔ وہ حدیثیں 4 کون سی؟ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا دار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیتیں ٹھیک کر لو۔ اگر نیتوں میں فساد ہے، کام کتنے خیر والا کیوں نہ، اس سے خیر نہیں نکلے گی۔ اور اگر آپ کی نیت درست ہے تو کام کتنا مشکل کیوں نہ ہو، کتنا عجیب و غریب کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ وہ کام آپ کے لیے آسان بھی کر دے گا اور خیر بھی نکالے گا۔ پہلی حدیث یہ۔ دوسری حدیث میں نے کہا نا 4 حدیثیں، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو فضول بات ہے، فضول کام ہے، بے مقصد چیز ہے، بے مقصد باتیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہماری آدھی سے زیادہ زندگی بے مقصد کاموں میں گزر رہی ہے۔ رات کو ہوٹلوں پہ آوارہ گردی کریں گے، گپے لگائیں گے، سڑکوں پر آوارہ گردی کریں گے، فضول لطیفے سنائیں گے، فضول باتیں کریں گے، فضول گپ شپ کریں گے، فضول چیزیں پڑھیں گے۔ کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، کوئی ناول پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ جو فضول کام ہے، ان فضول کاموں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے جو فارغ وقت دیا، کام دندے سے جو فارغ وقت ہو گیا، اس کو یا گھر والوں کے ساتھ گزارو یا اللہ کی یاد میں گزارو۔ اور تیسرا کہ آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ بھائی میں جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تو بھائی کے لیے کیوں پسند کروں؟ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری زمین پر قبضہ ہو جائے تو میں کسی مسلمان کی زمین پر کیوں قبضہ کروں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی گالی دے تو میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو کیوں گالی دوں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں فتنہ فساد ہو، میرے گھر میں جھگڑا ہو، میری بیوی مجھ سے ناراض ہو، میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو، تو میں کسی اور کے گھر میں کیوں فتنہ فساد کروں، کیوں جھگڑا کروں؟ تو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے صرف خونی بھائی نہیں، ہر مسلمان بھائی وہ پسند کرے۔ تو دیکھو اگر ہم اس پر عمل کریں گے کتنا سکون ہو جائے گا۔ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا اور حرام بھی واضح کر دیا، تو حلال کو اختیار کرے اور حرام سے بچے۔ یہ 4 حدیثیں بنیادی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث کا۔ اس وقت پہلے حدیث کو میں نے لیا کہ انما الاعمال بالنیات، نیت خالص رکھے۔ اس نیت کے عجیب و غریب فیصلے ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا، لہذا کتاب کا حوالہ بھی بھول گیا، انہیں میری عادت ہے کہ میں حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا حوالہ بھی بھول گیا اور جس بندے کا یہ ذکر ہے اس کا نام بھی بھول گیا۔ البتہ بات میں نے خود پڑھی ہے، کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ دیکھو کتنی بڑی نیت۔ ایک غریب آدمی تھا، گھر میں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، بالکل فاقے پڑے ہوئے تھے۔ اگر نیت درست ہو تو بمشکل کوئی ایک برتن گھر سے ملا کہ چلو یہ برتن میں بیچ دیتا ہوں اور اس سے کچھ پیسے ملیں گے تو گھر والوں کے لیے کچھ کھانا لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ برتن ہماری زبان میں 2 روپے کا بکا، 2 روپے کا ہماری زبان میں، ہماری گفتگو میں، ویسے تو 2 درہم کا بکا اس زمانے میں۔ وہ 2 روپے لے کر آیا کہ چلو اس سے 1 روپے سے سالن لے لوں گا، 1 روپے سے روٹی لے لوں گا۔ راستے میں اسے ایک عورت ملی جس کے پاس ایک بچی تھی۔ اس عورت نے اس کو تو پتہ نہیں کہ بیچارہ خود غریب مسکین ہے، خود فقیر ہے۔ اس عورت نے اس آدمی کو کہا، اے اللہ کے بندے، میں بیوہ عورت ہوں، یہ یتیم بچی میرے ساتھ ہے، اللہ گواہ ہے کہ 3 دن، اور اس سے 2 روٹیاں لے لی، مادت وہ 2 روپے سے 2 روٹیاں لے لی کہ ایک میں کھا لوں گا، ایک گھر والے کھا لیں گے۔ 3 دن سے گھر میں فاقے پڑے ہوئے، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، تیرے ہاتھ میں ہمیں 2 روٹیاں نظر آئی، اگر 1 روٹی ہمیں مل جائے تو ہم کچھ کھا لیں گے۔ اس عورت نے اس انداز سے کہا کہ اس کو برداشت نہ ہو سکا، دل نرم ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ 1 روٹی اس عورت کو دے دیا، تو ماں ہے نا، 3 دن کی بھوکی ہے۔ اس سے بڑی للچاتی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ یہ 1 روٹی تو مجھے بھی شاید پوری نہ ہو، 3 دن کی بھوکی ہوں۔ وہ آدمی سمجھ گیا
हाँ, तो वो एक रोटी भी जो एक रोटी बची थी वो भी इसी को दे दी कि ये ले माई, एक रोटी तू खा ले और एक रोटी अपनी इस बच्ची को दे देना, मेरा अल्लाह मालिक है। अब आके एक जगह बैठ गया कि या खुदाया, ये एक कटोरा घर में बचा था, ये मैंने 2 रुपए का बेच दिया, एक 2 रुपए की 2 रोटियां ले ली, वो 2 रोटियां भी उस माई ने ले ली, अब मैं क्या करूंगा? अब तो एक सूरत रहेगी कि मैं अपना घर बेच दूं, बाकी घर में कुछ भी नहीं है, फाके पड़े हुए। या खुदाया, अगर घर बेचूंगा तो रहेंगे कहां? अभी इसी सोच में था कि बाजार में एक शख्स इसको ढूंढ रहे, आवाजें लगा रहे। मैंने पहले कहा कि हवाला भी मेरे ज़हन से निकल गया, उस बंदे का नाम भी निकल गया, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं, बाकी वाकये का मैं जिम्मेदार हूं। अब इस आदमी का नाम ले रहा, जिक्र कर, भाई फलां का है, फलां का है, फलां कैसे का, भाई फलां तो मैं हूं। वो अल्लाह के बंदे, तू यहां बैठा हुआ है, वहां बाजार के अंदर कोई 2-3 ऊंट सामान से गले से लदा हुआ लाया और तेरा पूछ रहा है या खुदा ये कौन होगा इस मुश्किल में? वो भागता भागता बाजार के पास उस शख्स के पास गया, उससे कहा अल्लाह के बंदे, मैं खुरासान से, अफगानिस्तान से तुझे तलाश करते आया हूं, तेरा कुछ पैसा मेरे पास रहता था, वो मैंने कारोबार में लगाया और उस कारोबार से अल्लाह ने बरकत दी, तो वो उसका तेरा हिस्सा ये मेरे गले पड़ा हुआ है, तुझे तलाश करते करते मैं पहुंचा हूं, ये पकड़। उसने कहा खुदा को मान, मजाक कर रहे, मेरे पास घर को खाने को नहीं है, ये इतने ऊंट, यूं समझे कि 3 ट्रक। उसने कहा भाई जो भी है मेरी जान छुड़ा, तू ही बंदा है, तेरा यही नाम है, तेरी ही निशानी है, तू पकड़ इसको। बहरहाल वो खुश हो गया कि अल्लाह की तरफ से कोई नेमत होगी। उस 3 ऊंटों के अंदर अल्लाह ने इतनी बरकत उसको दी कि वो हमारी जुबान में अरबपति करोड़पति हो गया। उससे घर बेहतरीन बना लिया, मुसाफिर खाने बना लिए हैं, मस्जिद बना ली, मदरसे बना लिए, यतीमों को खिलाना, लंगर लग गए, अरबपति हो गया है। नियत अगर दुरुस्त हो, नियत इखलास। एक रात सोया, देखा कि महशर बर्पा हो गई है, क़यामत का दिन है, हिसाब किताब हो रहे हैं। वो बड़ा खुश कि मेरे से क्या हिसाब किताब होगा, मैं तो खुद हिसाब किताब लेने, मेरे तो गरीबों के नाम पर फैक्ट्रियां चल रही है, लंगर खाने चल रहे, मदरसे चल रहे, मसाजिद चल रही है, कई बेवाएं कई यतीमें मैं पाल रहा हूं। अब जब इसकी बारी आई, ये बड़ा खुश हाँ भाई आपने मुसाफिर खाना बनाया, लोग वहां आराम से रह रहे, लेकिन इसका सवाब हमारे पास रजिस्टर नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपके दिल में बात आ गई थी कि लोग मेरा नाम पुकारेंगे कि मुसाफिर खाना फलां का है। या खुदा ये क्या हो गया? हाँ भाई आपकी मस्जिद थी, मस्जिद तो आपने बड़ी खूबसूरत बनाई, लेकिन इसका भी सवाब हमारे पास नहीं है। या खुदा या क्यों? वहां तो सुबह शाम लोग नमाज पढ़ रहे, मस्जिद बनाते हुए दिल में ये बात कहीं आ गई थी कि मस्जिद बनेगी, लोग नमाज पढ़ेंगे, मेरा कैसा नाम होगा। बेवाओं को, यतीमों को लंगर खाने चल रहे, एक चीज का भी सवाब वहां नहीं लिखा हुआ। हर एक अमल के अंदर आ रहा है कि थोड़ा बहुत दिल के अंदर आ गया था कि लोग मेरा नाम लेंगे। या खुदा मैं तो तबाह बर्बाद हो गया, मेरा तो कोई अमल ही नहीं बचा। जब कोई अमल ही नहीं तो ठिकाना मेरा जहन्नुम में। तो फरिश्ते ने आखिर में कहा हाँ एक अमल हमें मिल गया, एक अमल हमें मिल गया। तूने बड़े इखलास के साथ, तेरे सामने एक बेवा और एक यतीम बच्ची आई थी, तू फकर और फाका मुफलिसी के अंदर था, उसने अल्लाह का नाम लेकर तुझसे सवाल किया था। उस वक्त तेरे रब के सिवा तुझे कोई और नहीं देख रहा था। तूने खालिस अल्लाह की रजा के लिए खुद की भूख की कुर्बानी देकर, अपने बच्चों की कुर्बानी देकर उस बेवा औरत और यतीम बच्ची को 2 रोटियां खिला दी थी। अल्लाह ने तेरा ये अमल कबूल कर लिया और इसी के वास्ते जन्नत तेरा ठिकाना हो गया। अगर नियत दुरुस्त नहीं है, कोठियां बना लो, लंगर खाने खोल लो, मस्जिदें बना लो, मदरसे बना लो, किसी काम नहीं आएंगे। और अगर नियत दुरुस्त है तो 2 सूखी रोटियां भी अगर अल्लाह के राह में दे दो तो वो भी जन्नत की जमानत। उसकी आंखें खुल गई और उसको समझ आ गई कि अल्लाह ने मुझे तनबीह की, तौबा इस्तिग़फ़ार किया। तो मकसद ये, तो अगर कारोबार आप करना चाहें, पहली चीज नियत को दुरुस्त रखिए, नियत खालिस हो कि कोई दुनिया नहीं, कोई तकब्बुर, कोई वडेरापन नहीं, कोई चौधराट नहीं, बल्कि अल्लाह जब मुझे माल देगा, मैं इस माल से अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा, खुद भी इज्जत के साथ रहूंगा और औरों की भी जहां तक मेरी हिम्मत हो सके मैं लोगों को खिलाता पिलाता रहूंगा। एक बात ये। नंबर 2, कारोबार करने वाले धोखा मत किया करें। हम में से अक्सर
اکثر جو کاروبار ہے وہ دھوکے کی بنیاد پر ہے. میں نے اس دن بھی آپ کو حدیث سنائی, مسلم کی حدیث نمبر 285 ہے. حضور علیہ السلام ایک غلے کی ڈھیری پر گئے اور اس میں اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے گندم گیلی تھی. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو میری گندم گیلی ہوگی, تو گیلی گندم کون لے گا؟ تو سوکھی میں نے اوپر رکھ لی اور گیلی اندر رکھی. حضور نے فرمایا من غش منی یا من غش منا, دونوں طرح کے الفاظ سے, فلیس منی فلیس منا, جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. آج آپ منڈی جائیں گے, منڈی میں اوپر بہترین ٹماٹر پیٹی, یہ میں ہمارا ہو چکے تبھی بتا رہے, بہترین ٹماٹر, یہ موٹے موٹے لال سرخ ٹماٹر رکھے ہوں گے. بندہ حیران ہو جاتا ہے, جو نیا بندہ کیا ہوتا ہے, ماشاءاللہ اتنے مناسب قیمت پہ بہترین ٹماٹر مل رہے, لیکن جب پیٹی لے کر آتا ہے کھولتا ہے نیچے سے سارے خراب ٹماٹر نکلتے. ریڑی کے اوپر کوئی ریڑی بیچنے والا ہے, بہترین پیاز رکھے ہوئے, بہترین آلو رکھے ہوئے, بہترین سیب رکھے ہوئے, بندہ اسی کو دیکھ کر خریدتا ہے, لیکن جب تھیلی میں ڈالنے کی بات ہوتی ہے تو دائیں بائیں جو نیچے جو خراب رکھے ہوتے اٹھا کر ڈال دیتے. نہیں, کہیں کھانے پینے کی جگہ جاتے ہیں, سامنے رکھا ہوا ہے سامان, حضرت جی جو آپ نے لینا ہے پسند کرے, بندہ پسند کرتا ہے, لیکن جب تھیلی میں ڈالتے ہیں. ہم ایک دفعہ ٹھٹا گئے تو وہاں کی ربڑی مشہور ہے, تو جی وہ ساتھی بیٹھے, لوگ بیٹھے ہوتے بیچتے ہیں, سب ایسے نہیں ہوں گے, کہہ رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. تو جی ربڑی دکھائی, ربڑی بڑی اچھی ہے, بڑی بہترین ہے, لیکن جب لے کر آئے تو نہ وہ ذائقہ نہ وہ رنگ. تو بتایا کہ بھئی دکھلانے کے لیے انہوں نے ایک قسم کی ربڑی رکھی ہوتی ہے اور دینے کے لیے کوئی اور قسم کی ربڑی رکھی ہوتی ہے. دھوکہ ہے. کتنا دن کمائیں گے آپ, کتنا دن کھائیں گے؟ لیکن آپ نے اپنے کاروبار کو بھی حرام کر دیا, مسلمان کا حق مارا, یہ گناہ بھی کر دیا, اور قیامت میں بچوں کو بھی حرام کھلایا, اور قیامت میں اس حرام کا پوچھا جائے گا. تو دھوکہ مت دے. ٹھیک ہے, کاروبار کی بڑی فضیلت ہے, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہیدوں کے ساتھ ہوگا, نیکوں کے ساتھ ہوگا, لیکن وہ تاجر جو سچا اور امانت دار ہو, وہ تاجر میں جو فراڈ کرتا ہو, جو جھوٹ بولتا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر تاجر فاسق فاجر گنہگار ہے. یا رسول اللہ کیوں گنہگار ہے؟ وہ تو حق حلال کی روزی کما رہے. کا گنہگار اس لیے کہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں, اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم نے سنا حضرت صاحب ہمیں تو پڑھا اتنا کہ قسم لے لو اتنا کہ پڑھا ہے, اور بعد میں اسے بھی کم بیچتا ہے. جو جب اتنے کا پڑھا تو اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ رہا ہے؟ باجی اللہ دی قسمیں مہنگائی ہمیں اتنے کا ہی پڑھا ہے, وارے میں نہیں آ رہا. باجی ابھی بھی ہم نقصان میں دے رہے, حضرت ابھی بھی نقصان میں دے رہا, اللہ کی قسم ہمیں اتنے کا پڑھا ہے. خواہ میں قسمیں کھانے کی, اللہ کی قسم ایسی چیز مارکیٹ میں کہیں اور نہیں. قسم سے آپ کی قسم ہے مارکیٹ میں اس سے سستا مل جائے تو میں ذمہ وار, مارکیٹ بڑی پڑی ہوئی. اب آدمی بیچارہ سادہ ہوتا ہے, وہ باتوں میں آ جاتا ہے, لے لیتا ہے, بعد میں پتہ چلتے او ہو میرے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. تو حضور نے فرمایا اکثر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, تبھی فاسق فاجر ہے, تبھی پکڑ ہوگی. تو اگر آپ نے چیز بیچنی ہے جھوٹی قسمیں مت کھائیں, جھوٹ مت بولے. جو چیز ہے جیسی ہے, کسٹمر کو جو دکھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بڑی بہترین حدیث ہے. اس کو جو کاروبار کرنے والے, کام دھندے کرنے والے, نوکری کرنے والے اپنے پاس لکھ لے. شعب الایمان کے اندر امام بیہقی نے اس کو نقل کیا. فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار, سب سے بہترین کمائی, سب سے پاک کمائی, سب سے سچی کمائی تاجروں کی, کاروباریوں کی. لیکن الذین, طلباء کے لیے شرط یہ, طلباء کے لیے کہہ رہا ہوں الذین اسم موصول ہے, اور یہ اسم موصول کلام میں قید واقع ہوتا ہے, اور قید کلام میں مقصود ہوتی ہے. یعنی یہ بات ہوگی تو تمہاری کمائی حلال ہے. شرط, تبھی میں شرط کا ترجمہ کر رہا ہوں. یہ شرط ہوگی تو تمہاری کمائی بہترین ہے, تم بہترین لوگ ہو, تم ہی وہ تاجر ہو, تم ہی وہ کاروباری ہو, تم ہی وہ کام دھندے کرنے والے جو قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوں گے. وہ کیا ہے؟ اذا حدثوا لم یکذبوا, جب بات کرتے جھوٹ نہیں بولتے, جب سودا کرتے جھوٹ نہیں بولتے. بھائی جیسا ہے جتنے کا ایک نفع آپ نے ڈالا والا کا مسئلہ ہے, کوئی عیب ہے, کوئی گڑبڑ ہے, اس کو چھپاتے, جھوٹ نہیں بولتے. وَإِذَا اؤْتُمِنُوا لَمْ يَخُونُوا, جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے, کوئی کاروباری لوگ ایک دوسرے کا سامان رکھتے ہیں بطور امانت, جب ان کے پیسے رکھتے ہیں, سامان رکھتے, جب ان کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے. وَإِذَا وَعَدُوا لَمْ يَخْلِفُوا, تیسری صفت, جب وہ کسی بات کا وعدہ کرتے وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہے, حضرت صاحب 10 تاریخ تک آپ کو پیسے مل جائیں گے, بے خبر ہے,
اور 10 تاریخ کو لینے جاؤ، ادب میں نے تھوڑی کہا تھا کہ 2022 کی 10 تاریخ کو ملیں گے، میں تو کہا تھا 10 تاریخ کو مل جائیں گے، تو وہ تو 2030 کی بھی ہو سکتی ہے، 2050 کی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت پیغمبر میرا وعدہ ہے فلاں دن تک آپ کا مال پہنچا دوں گا، حضرت پیغمبر فلاں دن تک میرا وعدہ ہے میں پہنچ جاؤں گا، فلاں دن آپ کا معاملہ کلیئر ہوگا، فلاں دن آپ کا بل کلیئر ہوگا، فلاں دن چیز آپ کے دروازے پر پڑی ہوگی۔ اور فلاں دن بیچارہ جو ہے وہ ایک خطیب صاحب سے کس نے جو ہے وہ کئی وعدہ کر لیا کہ میں فلاں تاریخ کو آؤں گا ملاقات کے لیے۔ اب خطیب صاحب بیچارے مولوی صاحب جو ہے وہ گھوم رہے پھر رہے کہ جب بہت دیر ہوگی کوئی نہیں آیا تو رات 12 بجے سپیکر کھول کے مولوی صاحب تو موچے مولوی صاحب کی سپیکر کھول کے اعلان کرے لوگوں جو وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ تو ایسے نہیں کہ پھر بیچارہ گھوم رہے سپیکروں میں اعلان کر رہا ہو کہ لوگوں جو وعدے کرو وہ کیا کرو پورے کرو۔ وَإِذَا اشْتَرَوْا لَمْ يَذُمُّوا، جب کوئی چیز خریدتے اس کی مذمت نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، اپنی چیز بیچیں گے حضرت صاحب یہ تو میں نے پیور جرمنی سے آپ کے لیے منگوائی ہے، اللہ دی قسمیں آپ کے لیے منگوائی ہے، اور جب خود خریدیں گے یار یہ بھی کوئی چیز لائے یار یہ تو مجھے کباڑ سے اس سے اچھی میں مل جاتی، جب اتنی بری تو پھر خرید کیوں رہا ہے؟ اور جب اپنی چیز بیچیں گے اس کی زیادہ تعریف نہیں کریں گے، حد سے زیادہ تعریف نہیں کریں گے، جو چیزیں ویسی ہمارے یہی ہے، اپنا کباڑ ٹنڈا پہ بھی بیچیں گے تو سونا بنا کر، اور اگلے کا سونا بھی لیں گے تو کچرا بنا کر۔ وہ ایک آدمی تھا اس نے اپنی گائے بیچی تھی، گائے بیچارے کسی کام کی نہیں تھی، تو جس کو بیچتا تھا نا کہ تو ذرا مارکیٹ میں میری گائے بیچ کر آ جا، اس کو کہتا ہے بولنا صبح بھی 10 من دودھ دیتی ہے، دوپہر میں بھی 10 من دودھ دیتی ہے، رات کو بھی 10 من دودھ دیتی ہے، اور ایسی ہے اس نے کہا اتنی اچھی گائے تو میں بیچتا ہی نہیں ہوں، اپنے پاس ہی رکھتا ہے۔ تو ہماری چیز ہوگی تو اس کو ایسا بڑا چڑھا کر پیش کریں گے، اور دوسرے کی چیز لیں گے تو 10 عیب اس کے اندر نکالیں گے، یہ نہیں کرنا۔ اور پانچویں چیز وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَمْتُلُوا، جب ان پر کسی کا حق ہو، کسی کے پیسے دینے ہو، ٹال مٹول نہ کرتے ہو۔ ہمارے یہاں کاروبار میں یہ ہوتا ہے، میں نے کسی کے ہم نے تو اب جان ہی چھوڑ دیے، ایک زمانے میں ایک دو بندوں کے ساتھ ہمارا ایسا لین دین کا معاملہ تھا، اللہ اکبر، جو پیسے انہوں نے 1 ماہ میں دینے تھے وہ 3 سال میں ذلیل کر کر کے دیے، اور 3 سال بعد لوگوں کو بولتے مولوی صاحب پیسے لینے میں بڑے سخت ہیں، میری دکان میں آ جاتے تھے کہ پیسے دو، یہ حال ہے۔ تو دوسروں کا جب کوئی حق دینا ہو، دوسروں کے پیسے دینے ہو تو اس پیسے میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ وَإِذَا كَانَ لَهُمْ لَمْ يُؤْسِرُوا، اور اگر انہوں نے کس سے پیسے لینے ہو اس کاروباری نے تو زیادہ تنگی نہ کرتے ہو، ہر وقت اس کے گریبان کو نہیں پکڑتے ہو۔ اگر نظر آ رہا ہے بیچارہ ہے تو سچا آدمی، ایک نیک آدمی، کاروبار ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، دے دے گا لیکن فی الحال پیسوں میں نہیں ہے، اس کی بے عزتی نہ کرے۔ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو ہم سمجھتے بھی کہ ایک تو فراڈی ہے، دھوکے باز ہے، اس کی تو پھینٹی لگاؤ، ایک بیچارہ مجبور ہے، آپ دیکھ بھی رہے کہ بندہ اچھا ہے، پیسے دیتا ہے، پہلے بھی بل کلیئر ہے، لیکن اب تھوڑی مشکل آ گئی ہے تو یہ نہیں، اسے گریبان کو ہاتھ ڈال دو۔ ایک عجیب بات، آپ ایک عجیب روایت آپ کو سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی کو قرض دے دے اور قرض وہ بندہ مقررہ وقت پر ادا نہ کر سکے، یہ آدمی اس کو مزید مہلت دیتا ہے، جب تک اس آدمی نے اس قرض کی مہلت دی، ٹھیک ہے آپ کی پریشانی ہے 10 تاریخ تک آپ مجھے نہیں دے سکے، آپ اگلی 10 کو دے دینا، جب تک یہ مہلت دیتا رہے گا وہ قرض کے پیسے اس کے حق میں آخرت میں صدقہ شمار ہوں گے، وہ صدقے میں شمار ہوں گے۔ تو ایک یہ 5-6 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک اور چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یحب المحترف، اللہ کاریگر کو پسند کرتا ہے، تو اپنی اولادوں کو کوئی نہ کوئی روزگار، کوئی نہ کوئی کاریگری سکھاؤ۔ پڑھائی اپنی جگہ پڑھائی کروانی ہے، پڑھائی سے کوئی نہیں، بہترین سے بہترین اسکول میں پڑھاؤ، اگر ان کی تربیت اچھی ہے کالج میں پڑھاؤ، یونیورسٹی میں پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، علماء بناؤ، حفاظ بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کاریگری سکھاؤ۔ نبی اکرم کی حدیث میں نے سنا ہے طبرانی، اللہ کاریگر آدمی کو پسند کرتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرماتی تھی کہ پڑھا لکھا آدمی تو بھوکا مر سکتا ہے لیکن کاریگر بھوکا نہیں مر سکتا۔ آپ نے دیکھو اکثر بے روزگار بیچارے پڑھے لکھے لوگ ہی گھوم رہے، اللہ کی طرف سے تو سلائی کڑھائی سکھا دی ہے، الیکٹریشین کا کام سکھا دیا، کوئی اور کام دھندا سکھا دیا، تو یہ جو کاروبار کرنے والے خود بھی کسی فن میں ماہر ہو اور یہ کہ اپنی اولاد کو بھی کوئی نہ کوئی کاریگری سے۔ ایک اور جو ہمارے یہاں کاروبار میں خرابی، بہت بڑی خرابی، خاص کر کراچی والوں کی، یہ ظاہر ایک دو آدمیوں کا کام نہیں ہے، سارے مل کر بیٹھیں گے تب یہ کام ہوگا۔ ہمارے ہاں کاروبار ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے،
یہاں دن کو رات ہوتی ہے اور رات کو دن ہوتا ہے، جبکہ برکت والا دن جو ہے، جو برکت والا ٹائم ہے، رزق کی تقسیم والا ٹائم ہے، وہ صبح کا وقت ہے۔ اب صبح کے وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ برکت والا رزق کی تقسیم والا وقت جب گزرتے ہیں تو 3 بجے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے، 5 بجے تو مارکیٹ کھلتی ہے۔ اللہ نے دن کو وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے دن کو کاروبار کا وقت بنایا اور رات کو سونے کا وقت بنایا۔ ہم 2-3 بجے تک کاروبار کرتے رات کو، جو سونے کا وقت ہے، اور دن میں سو رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ بی بی فاطمہ جو آپ کی جگر کا ٹکڑا تھی، آپ کی بیٹی تھی، ان کے پاس صبح کے وقت آئے تو وہ سو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے بی بی فاطمہ کو اٹھایا کہ اٹھ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْسِمُ أَرْزَاقَ النَّاسِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الشَّمْسِ، وہ اللہ کی بندی اٹھ، اللہ طلوع فجر یعنی جب صبح ہوتی ہے، صبح سے لے کر سورج کی طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہوتا ہے، اس درمیان رزق تقسیم کرتا ہے۔ ہم لوگ کو دیکھ لو، فجر کے وقت میں ہیں، اشراق کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو اللہ اوپر کہتے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی کے، ابو داؤد کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کی ہے، یا ابن آدم، اے اللہ فرماتے اے ابن آدم، ارکا لی رکعتین یا ارکا لی 4 رکعتین، میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعت، اکفیکا آخرہ، میں پورے دن کے لیے تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا، پورا دن تیرے کام کی ذمہ داری میری ہے۔ علماء نے 4 رکعت سے 2 معنی لیے، ایک تو 2 سنتیں فجر کی اور 2 فرض، یا یہ کہ 4 رکعت سے چاش یا اشراق کی نماز مراد ہے۔ اللہ فرما رہے حسن درجے کی حدیث ہے کہ یہ تم فجر کی نماز کی پابندی کر لو، یہ فجر کی پڑھ لو، پورا دن جتنی بلائیں جتنی مصیبتیں ان کے لیے میں کافی، اور ہم اسی وقت سو رہے ہوتے، تو پھر گلا کرتے جی کاروبار میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ گزارا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم اس اصولوں پر نہیں چلے جو اصول اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے۔ تو ایک تو یہ کوشش کریں، ایک نا مارکیٹ ہے وہ تو آپ مجبور ہے مارکیٹ والوں کو اس بارے میں آگاہ کرے کہ بھائی دیکھو مارکیٹ ہم صبح کھولے، آہستہ آہستہ ایک قطرے سے دریا بنتا ہے۔ ویسے تو ماحول اس وقت ایسا بظاہر ناممکن ہے، لیکن اگر کہیں کر لے، ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو پیچھے برما کالونی تھی، اس طرح ہمارے گودرا میں بھی آپ جائیں، اب یہاں پورے پاکستان میں اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، وہاں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، انہوں نے بس طے کیا ہوتا، پوری مارکیٹ بند ہوتی تھی اور اتوار کو کھلی ہوتی تھی۔ تو اگر آدمی طے کر لے تو کون سی مشکل بات ہے، لیکن جو انفرادی کام دھندہ کرتے وہ کوشش کرے کہ صبح کے وقت کام کا آغاز کرے، بسم اللہ کر کے کام کا آغاز کرے، صبح کے وقت کام کرے۔ ایک چیز آخری بات ہے، بہت سے لوگ وظیفے پوچھتے، میں اگرچہ اعمال کا قائل ہوں، وظیفوں کا قائل نہیں ہوں، یہ وظیفے شارٹ کٹ راستے ہیں، لیکن آپ کے لیے کہ جی کاروبار میں برکت کے لیے یا نوکری کے لیے پریشانی کے لیے ایک وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں۔ اور یہ وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب میں ہو یا ایسی، بس یہ میں نے خود، حافظ الحدیث ہے مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ، بہت بڑے ہمارے عالم گزرے بزرگ، ان کے جانشین تھے بیٹے مولانا فداء الرحمان درخواستی صاحب رحمہ اللہ، جن کا کراچی میں بھی بہت بڑا مدرسہ تھا، خانپور میں بھی مدرسہ ہے، اندرون سندھ میں بھی بہت بڑے مدرسے ہیں، فوت ہو گئے وہ۔ یہ میں نے خود 2016 میں ان سے یہ وظیفہ سنا، یہ وظیفہ، اس وظیفے کی برکتیں دیکھیں کیا ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، یہ خود ان نے مجھے بتایا، میں نے خود سنا، کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے سعودی عرب جانا تھا، سعودی عرب کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، تو میں نے جب یہ وظیفہ ان کو بتایا، کچھ عرصے بعد وہ واپس آئے اور 50 لاکھ کا چیک مدرسے کے لیے دیا، اور اوپر یہ وظیفہ لکھا کہ یہ اسی وظیفے کی برکت ہے۔ کا ایک اور اس طرح میرے ساتھ واقعہ، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ میں نے جانا تھا فجی، جانا تھا فجی کا شہر تھا لمبا سائل تھا، لمبا سائل، اس شہر میں نے جانا تھا، تو اب میرے پاس ویزا نہیں تھا، یا خدا کیا کروں، میں ایئرپورٹ چلا گیا، میں نے جانا تھا۔ اب وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر نے کہا آپ کے پاس فجی کا ویزا ہی نہیں تو آپ کیسے جائیں گے؟ اس کاؤنٹر والے کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، فرماتے اس نے میرا بیان، مفتی زرولی صاحب رحمہ اللہ جب یہ فوت ہو گئے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے آصر العلوم والے، وہ اس کے مدرسے میرا بیان سنا تھا، اس نے کہا بابا جی جب آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو آپ جا نہیں سکتے، البتہ ہم آپ کے ساتھ ایک کام کرتے،
ہم جنوبی کو دبئی کا بورڈنگ کارڈ آپ کا بناتے ہیں اور دبئی سے پھر آپ بورڈنگ کارڈ لے کر جنوبی کوریا چلے جائیں، لیکن جنوبی کوریا سے آپ کو پھر واپس کر دیں گے، اس سے آگے قانونی طور پر تو آپ نہیں جا سکتے، کوئی معاوضہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ میں نے کہا میرا بنا دو، اور میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ایک تمہارے قانون ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے، دیکھتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے میرا دبئی کا بورڈنگ کارڈ بنا دیا۔ میں دبئی چلا گیا، دبئی سے بورڈنگ کارڈ میرا جنوبی کوریا کا تھا۔ میں جنوبی کوریا کے شہر سوئل شہر میں اترا۔ وہاں جب میں کاؤنٹر پہ گیا تو کاؤنٹر میں کوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ جی مولوی صاحب کے پاس تو بابا جی کے پاس تو ویزا ہی نہیں ہے، بغیر ویزے کیا ہوا ہے، بڑی خوش ہوئی کہ تم مولوی لوگ ایسے ہی ہوتے ہو، کچھ پتا نہیں ہوتا۔ انگریزی میں بولا، پھر میں نے ترجمہ کروایا اور اس نے کہا جی میں اب آپ کو واپس کروں گی۔ وہی ہوا جو انہوں نے مجھے بتایا تھا، میں جنوبی کوریا سے آپ کو بھی واپس کروں گی، واپس پاکستان بھیجوں گی۔ اور میں وہ وظیفہ پڑھتا رہا۔ میرے لیے ویل چیئر منگوائی گئی، ویل چیئر پر مجھے بٹھایا گیا، اور وہ عورت بھی میرے ساتھ تھی، بڑی خوش کہ آج مولوی کو ڈیپورٹ کروں گی، آج مولوی کو واپس کروں گی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ایک افسر آیا، اس نے کہا اس عورت کو کہ تیری کوئی کال ہے، کال ریسیو کر۔ اس عورت نے وہ کال ریسیو کی۔ کال کے بعد اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا کہ افسران نے کہا کہ بابا جی کا فجی کا بورڈنگ کارڈ اور ویزا سب بغیر ویزے کے بورڈنگ کارڈ بنا تھا، اور کہا بغیر ویزے کے میں اس وظیفے کی برکت سے فجی چلا گیا۔ اپنے ایک اور واقعہ لکھتے ہیں، کہا میں ٹورنٹو گیا تو انہوں نے پورا دنیا گھما ہوا تھا، مولانا فداء الرحمان صاحب نے کہا ٹورنٹو میں گیا تو وہاں جو میرے میزبان تھے وہ میزبان مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پڑوسی کچھ نوجوان اور باش لڑکے بڑا ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو آپ انہوں کچھ واعظ و نصیحت کریں۔ تو کہا میں نے پہلے یہ وظیفہ پڑھا، پھر ان کو بلایا، ان کو واعظ و نصیحت کی۔ نوجوان نے کہا ہم بے روزگار لوگ ہیں، ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے، تبھی ہم آوارہ گردی کرتے ہیں۔ تو میں نے یہی وظیفہ ان کو بتایا۔ اگلے سال جب میں آیا تو وہ سارے نوجوان مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے آئے تھے اور کہا ہم سب کی بہترین جابس اور نوکریاں لگ گئی۔ بلکہ ایک نوجوان اس میں اسماعیلی تھا جو غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو چکا تھا، اور وہ وظیفہ کیا مختصر، یا رحمان اغثنی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ اول آخر درود شریف، یا رحمان اغثنی، بس اتنی سی، یا رحمان اغثنی، یہ 100 دفعہ ہر نماز کے بعد درود شریف اول و آخر پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں پرہیز کرنا ہے۔ میرے وظیفے پرہیز والے ہوتے ہیں۔ میں وہ کاروباری آدمی نہیں ہوں کہ بس وظیفے دے کے نوٹ کماؤ۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، 1 کلو چمچم کھاؤ، حضرت صاحب کیسے ڈاکٹر آپ کی انسولین ہی کام نہیں کری؟ تو نام مراد ہے 1 کلو چمچم بھی تو کھا کر ہے، دعا تو اس پر فخر کر کہ تو زندہ ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ جو وظیفے ہیں اللہ کے بندو، یہ بھی علاج ہے، یہ کوئی اللہ کی وحی نہیں ہے کہ اللہ نے وحی کیا کہ یہ کرو گے تو ہو جائے گا، یہ ایک علاج ہے۔ اور ہر علاج الگ بات ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے، ہر علاج کے ساتھ پرہیز ہے۔ جیسے دنیا کے ماہر سے ماہر اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو، جب تک اس کے پرہیز پر آپ عمل نہیں کرو گے اس کی گولیاں آپ کو اثر، اس میں ڈاکٹر کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ تو ہمارے وظیفے بھی اگر آپ نے استعمال کرنے، پرہیز بھی کرنا ہے۔ پرہیز بہت آسان ہے، بہت آسان، کوئی اتنی لمبی چوڑی 2 کام ہے، ایک نہ کرنے والے اور ایک کرنے والے۔ نہ کرنے والے کام تو وہ جنہوں نے، جس سے اللہ نے منع کیا، آپ کو ناچ گانوں سے منع کیے، بے پردگی سے آپ کو منع کیے، جھوٹ سے منع کیے، حرام خوری سے منع کیے، یہ کام آپ نے کوئی نہیں کرنے۔ اور کرنے والے کام 2 ہے، بہت آسان، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، اور جب موقع ملے تلاوت کرنی، بس یہ کوئی مشکل کام ہے۔ یہ 2 پرہیز ساتھ میں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ، اس پر آپ عمل کریں، نہ برکات اور فائدے حاصل ہوئے ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بھی ہے آسان برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، 11 دفعہ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ آپ پڑھے اول آخر درود شریف، تو اس سے بھی بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اور ایک قرض کے لیے وظیفہ بتا رہا ہوں، قرض کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے، چونکہ کاروبار کے حوالے سے بات ہے کہ وہ سارے مسئلے مسائل آتے ہیں، ہر نماز میں لوگ آتے ہیں، تو اس لیے ایک ساتھ ہی میں جان چھڑا رہا ہوں۔ 25واں پارہ ہے، سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 19 ہے۔ یہ 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، وَهُوَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ یہ 71 دفعہ عصر کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ تجربہ ہے، مجرب ہے، کتنا بھی بڑا
قرض ہو، کتنی بھی بڑی مشکلات ہو، میں کہنا نہیں چاہتا، اگر آپ میری تنخواہ کا حساب کتاب لگائیں گے تو میرے خرچوں کے حساب سے میرا تنخواہ میں کہنا نہیں چاہتا بہت کم ہے، 40-50 ہزار تو اپنا طلباء جانتے ہیں، ہر مہینے میری کتابیں آتی ہیں لائبریری کے اندر، تو وہ سارا اللہ پورا کرتا ہے، کہاں سے پورا کرتا ہے میں معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنا بھی بڑا قرض آپ کا ہو، جتنا بھی بڑا، یہ تجربے کی باتیں کر رہا ہوں، سنی باتیں نہیں کر رہا، اللہ اس آیت کی برکت سے اور اس وظیفے کی برکت سے کیا کر لے گا۔ لیکن صرف وظیفوں پر اعتماد نہیں کرنا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، پرہیز بھی ساتھ چلے گا تو عمل ہوگا، ورنہ کرنے کا اگر پرہیز نہیں کرنا پھر اپنا وقت ضائع نہ کرو، پھر بس ثواب کے لیے پڑھ لو، ثواب مل جائے گا، لیکن ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں حلال کاروبار کرنے کی، حلال نوکریاں کرنے کی، حلال ڈیوٹیاں کرنے کی اور اپنے اولاد کے لیے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔